دوستان گرامی، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت پر مامور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اسے حکم دیا کہ تم نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لے لو۔ جناب سیدنا امام حسین جب بیعت کر لیں گے تو دوسرے لوگوں سے بیعت لینا آسان ہو جائے گی۔ جب ولید بن عقبہ نے حضرت سیدنا امام حسین کو اپنے پاس بلایا، یہ یزید کا حکم سنایا کہ یزید بیعت لینا چاہتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین نے کہا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، میں اپنا پاک ہاتھ اس کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ جب آپ کو تنگ کیا گیا تو آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا، اپنے اہل خانہ کو لے کر، اپنی بہن زینب کو لے کر آپ مکہ چلے آئے۔ رجب شریف کے مہینے کے اندر آپ مکہ کے اندر قیام پذیر ہوئے۔ آپ 4 مہینے مکہ کے اندر رہے۔ پھر کوفہ والوں نے حضرت سیدنا امام حسین کو خط لے کے، اے نواز رسول آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے۔ جب ان کے خطوط بہت زیادہ آنے لگے تو حضرت سیدنا امام حسین نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، یعنی وہ وعدہ وفا نہیں کرتے، وہ وعدے کے خلاف ہیں، آپ تشریف نہ لے کے جائیں۔ تو آپ نے اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ کوفہ کے اندر جاتے ہیں اور کوفہ کے حالات کا معائنہ کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ کے اندر چلے گئے۔ تو کوفیوں نے ایک دن کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ تو آپ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جلدی تشریف لائیں، یہ لوگ آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ جب لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے تھے اس نے کوئی کارروائی نہ کی، تو کچھ لوگوں نے جو یزید کے چمچے تھے انہوں نے یزید کو حکم دیا کہ لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہے ہیں، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس وقت اس نے بصرہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے، وہ شخص بڑا چکار اور مکار تھا، وہ چلاک انسان تھا، اسے کہا میں تمہیں کوفہ کی بھی گورنری دیتا ہوں، تم کوفہ میں جاؤ اور وہاں پر گورنر بن جاؤ۔ پھر اس نے کیا کیا، حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت حسین کو خط لکھ دیا تھا۔ جب خط حضرت امام حسین کے پاس پہنچا ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ ابن زیاد نے کیا کیا، ایک کرتا پہن کر اونٹنی پر سوار ہو کر شام کے قریب مغرب کی اذانوں کے بعد وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگ اس کے انتظار کر رہے تھے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال تھا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ جب وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، جب اس نے اپنا کرتا اتارا تو لوگوں کو پتا چلا یہ تو ابن زیاد ہے۔ تو پھر ابن زیاد نے کیا کیا، کہا میں تمہارا گورنر ہوں، میں جو حکم دوں
دوں گا اس پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا تم حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیعت چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہاری اولادیں یتیم ہو جائیں گی۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، لوگ ڈر کے مارے انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی، حتیٰ کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جماعت کروا رہے تھے تو 500 کے قریب آدمی پیچھے تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے 2 صاحبزادے پیچھے تھے، سارے کوفی بھاگ گئے، انہوں نے نماز بھی مکمل نہ کی، حتیٰ کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تلوار مار کر شہید کر دیا اور آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا اور آپ کا سر کوفہ کے چوک کے اندر لٹکا دیا۔ جب حضرت حسین کے پاس حضرت امام مسلم بن عقیل کا حق پہنچتا ہے تو آپ نے تیاری کی، آپ نے اہل خانہ کو تیار کیا، آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی ملاقات اسد بن غالب سے ہوتی ہے۔ اس سے پوچھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ یعنی یزید کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، آپ آگے چلیں۔ تو آپ کی ملاقات عبداللہ بن مغی سے ہوتی ہے، اس نے بھی کہا ہاں حضور آپ نہ جائیں، آپ کو وہاں پر شہید کر دیا جائے گا، وہ لوگ آل بیت کے دشمن ہیں، وہ رعایت نہیں کریں گے۔ تو آپ چلے گئے تو پھر آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوتی ہے، اس نے بھی یہی معاملہ حضرت امام حسین کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ جب آپ وہاں سے چلے تو آپ اصل الرما کے مقام سے جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی ملاقات بقیع اسدی سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کوفہ کے بدلے ہوئے حالاتوں کی خبر حضرت امام حسین کو نہیں تھی۔ جب بقیع اسدی سے ملاقات ہوئی اس نے حضرت امام حسین کے قدموں کا بوسہ لے کر فرمایا اے حسین ابن علی، آپ کوفہ تشریف نہ لے کے جائیں، جس بھائی مسلم بن عقیل نے آپ کو خط لکھا تھا میں نے کیا دیکھا، اس مسلم بن عقیل کا سر انہوں نے کاٹ کر کوفہ کے چوک کے اندر لٹکا رکھا ہے۔ حضرت امام حسین نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جو مسلم بن عقیل کے بھائی اس قافلے کے اندر شریک تھے انہوں نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حضرت امام حسین چل پڑے۔ جب حضرت امام حسین کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے کیا کیا، اور بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا، کہا جاؤ دیکھ کے آؤ حضرت حسین کے ساتھ کتنے بندے ہیں۔ اور بن یزید آیا، اس نے کیا دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 82 کے قریب یہ قافلہ تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا مجھے اپنے زیاد کا حکم ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ ابھی گفتگو کر رہا تھا تو حضرت حسین نے کہا جو اس قافلے کے اندر جو تمہارے لشکر کے اندر لوگ ہیں انہوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا، میں خود نہیں آیا بلکہ انہوں نے خط لکھے، انہوں نے مجھے مجبور کیا، اس وجہ سے میں کوفہ تشریف لایا ہوں۔ تو آپ نے نام لے کر کہا اے اشعث بن ربیع، قیس بن اشعث اور زید بن حارث، آپ نے نام لے کر کہا اے لوگوں کیا تم نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا؟ جب حضرت امام حسین نے یہ بات کی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت امام حسین جب آگے چلے تو اتنے میں ابن زیاد نے ایک خط اور لکھا، قاصد آتا ہے اور بن یزید کو وہ خط دیتا ہے اور کہتا ہے جہاں پہ حسین تمہیں ملے انہیں وہاں پر روک لو، نہ انہیں کوفہ آنے دو نہ واپس مدینہ جانے دو۔ جب وہ خط اور بن یزید نے پڑھا اس نے وہ خط حضرت امام حسین کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت امام حسین نے وہ خط پڑھا
پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اور بن یزید اس کے دل کے اندر حضرت امام حسین کی محبت تھی، وہ اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، اس نے برابر حضرت امام حسین کے ساتھ یعنی حضرت امام حسین کی اقتداء میں اس نے نمازیں پڑھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری 2 محرم کو آپ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ حضرت امام حسین نے لوگوں سے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، آپ نے کہا حاضی کربلا موضع کرب و بلاء ھذا مناخ رحالنا ومخط رحالنا ومقتل رجالنا۔ آپ نے کہا یہی کربلا ہے جو مقام کرب و بلا یعنی رنج و مصیبت کی جگہ ہے۔ آپ نے کہا یہیں پر ہماری سواریاں بیٹھے گی، یہیں پر ہمارے سامان اترے گے، یہیں پر ہمارے ساتھی شہید کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا ہم یہاں پر خیمے لگاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کربلا سے واقف تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، اہل بیت کو بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں غور و فکر کر رہے تھے کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں اپنے نانا جان رسول اللہ کو دیکھا، میرے آقا کریم فرما رہے تھے اے حسین یہ کربلا ہے، یہی تمہاری شہادت کی جگہ ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے کیا کیا، اپنا نورانی ہاتھ حضرت امام حسین کے سینے پہ رکھ کر دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ اے مالک حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اس کے کیے کا اس کو اجر بھی عطا کرنا۔ اے مالک حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اس کے کیے کا اس کو اجر بھی عطا کرنا۔ کون حسین؟ نبی کا نواسہ حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لال حسین، نبی کا نواسہ حسین۔ جب حضرت حسین کی پیدائش ہوتی ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت حسین کے منہ میں ڈالا، یہ وہ لعاب دہن ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر اگر سانپ ڈنگ مارے، حضور کا لعاب دہن لگ جائے، سانپ کے اثر کو ظاہر کر کے رکھ دے، یہ وہ لعاب دہن۔ حضرت علی کی آنکھ میں اشوب چشم کی بیماری ہو، حضور کا لعاب دہن لگے، اشوب چشم کی بیماری دور کر دے، حضرت معاذ کا کٹا ہوا بازو جوڑ کر رکھ دے، حضرت قتادہ کی آنکھ کو درست کر دے، اگر کھاری خون میں جائے حضور کا لعاب جاتا ہے، سارے کنویں کا پانی میٹھا کر کے رکھ دیتا ہے، یہ وہ لعاب حضرت حسین کے اندر جاتا ہے۔ شاعر نے کہا نہ پوچھے کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھے کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نورین بنا، علی کا خون، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یتیم عناصر تو پھر حسین بنا، ملے یتیم عناصر تو پھر حسین بنا۔ حضرت حسین جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، حضرت امام حسین نے کہا اے امی جان آپ نے قرآن پڑھ کر ہمیں قرآن پڑھ کر ہمیں دودھ پلایا، قرآن پڑھ کر ہمیں نوالے کھلائے۔ حضرت فاطمہ جب قرآن پڑھتی ہیں ساتھ آٹا بھی گودتی ہیں، یہ وہ خاندان ہے جس سے قرآن کو اتنی محبت، جو بھی کام کرے قرآن پڑھتی ہیں۔ حضرت حسین نے کہا اے امی جان آپ نے قرآن پڑھ
کے نیچے بیٹھ کر پڑھے گا، لیکن اے امی جان سن، تیرے بیٹے کا انداز جدا ہوگا، دار کربلا کی خاک پہ ہوگا، سر نیزے کی نوک پہ بلند ہوگا، لیکن قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوگی۔ امی جان آنکھ سننا، آواز آئے گی یاسین والقرآن الحکیم۔ آپ نے کہا امی جان سر نیزے کی نوک پہ جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوگی۔ اور پھر گھڑی میاں محمد بخش نے کہا یاری یاری ہر کوئی آنکھے واہ حسین دی، یاری 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 ہر کوئی آنکھے واہ حسین دی یاری، نیزے تے چڑھے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری، نیزے تے چڑھ قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری۔ حضرت امام حسین نے کہا امی جان سر کٹ سکتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ نے قرآن پڑھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، پھر یزید کے پیغامات آتے ہیں کہ حضرت امام حسین سے کہو کہ ہماری بیعت کر لے۔ آپ نے کہا میرا کوئی فیصلہ ہے جو میں نے مدینہ کے اندر کیا تھا، میں پاک ہاتھ میں نہیں دے سکتا، میں سر دوں گا لیکن نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ جب حضرت امام حسین وہاں پر تشریف فرما رہے، 7ویں محرم کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں حضرت امام حسین کی کوئی نماز بھی ضائع نہیں ہوئی، آپ نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی، پانی نہ ہونے کے باوجود آپ نے نمازیں مکمل کی۔ جب 10ویں محرم آتی ہے تو یزید نے کہا اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر بیعت کر لو ابھی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا، میں جنگ کروں گا۔ تو آپ کے جتنے ساتھی تھے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں آئے، یہ کربلا کے قریب رہنے والا شخص تھا، یہ وہ نوجوان ہے جس کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے۔ جب یہ گھر آتا ہے اس کی ماں رو رہی ہوتی ہے۔ امی سے کہا امی جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کربلا کے میدان کے اندر نبی کا نواسا حسین اکیلا ہے، میں چاہتی ہوں تو کہ تم حضرت حسین کے قدموں پر قربان ہو جاؤ۔ تو آپ نے کہا میں بیوی کے پاس جاؤں گا، بیوی سے پوچھ کر میں حضرت حسین کے قدموں پر قربان ضرور ہوں گا۔ تو ماں نے کہا بیوی روک لے گی۔ تو آپ نے فرمایا اب میں رکنے والا نہیں، میں بیوی کو بتانے والا ہوں۔ جب آپ بیوی کے پاس آئے، سارا معاملہ گوشت گزار کیا، کہا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر ایسا کر تو حضرت حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، مجھے حضرت زینب کے قدموں پہ چھوڑ دینا۔ جب وہ عورت اور وہ میاں بیوی جب حضرت حسین کے پاس آتے ہیں، وہ نوجوان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھا، اس نے بھی کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، لیکن آخرکار اس نوجوان نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ اس کی ماں کی خواہش تھی یا قیامت کا دن ہوگا لوگ کہیں گے فلاں شخص کی ماں شہیدہ کی ماں ہے، یہ رتبہ مجھے بھی مل جائے۔ پھر وہ نوجوان شہید ہوا۔ اس کے بعد جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھے وہ شہید ہوتے رہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت مانگی، کہا ابا جان مجھے جانے دے۔ حضرت علی اکبر وہ ہیں جو تصویر مصطفیٰ ہیں۔ میں نے پڑھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو رسول اللہ کی زیارت کا شوق حاصل ہوتا تو آپ مدینہ کے اندر آتے اور حضرت علی اکبر کو دیکھتے، کیونکہ حضرت علی اکبر رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ لوگ آپ کو دیکھتے تو آپ نے اجازت مانگی، کہا
ابا جان مجھے اجازت دیں میں جنگ میں جاؤں، یزیدیوں کو واسطے جہنم کروں۔ حضرت امام حسین نے اجازت دی، حضرت علی اکبر جاتے ہیں، کئی سو یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، لیکن پیاس کی شدت تھی۔ پھر آپ خیمے میں آئے تو آپ نے کہا ابو جان ایک گھونٹ پانی مل جائے، تو حضرت حسین نے کہا پانی تو نہیں ہے لیکن میں نانا والی سنت ادا کرتا ہوں۔ جب مجھے پیاس لگتی تھی میرے نانا جان کیا کرتے کہ اپنی زبان مجھے چساتے تھے، آج تو میری زبان کو چوس لے۔ آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو زبان چسائی، حضرت علی اکبر نے وہ زبان چوسنے کے بعد پھر آپ جنگ کے میدان میں آتے ہیں، کئی سو یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنے کے بعد۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے، جب بھی رسول اللہ کا کوئی خانوادے کا کوئی فرزند شہید ہوا، اس کو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا تب شہید ہوا۔ اگر ایک ایک کر کے جنگ کے قانون کے مطابق یعنی ایک کے مقابلے میں ایک آئے، اگر ایک ایک آتے تو سارے یزیدی ختم ہو جاتے۔ رسول اللہ کا ایک شیر بھی ان پہ کافی تھا، لیکن جب بھی رسول اللہ کا کوئی خانوادے کا کوئی فرزند شہید ہوا تو چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔